السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی حافظ قرآن لڑکی کا واقعہ سنانے والے ہیں جو کہ قرآن مجید اور اسلامک کتابیں بیچا کرتی تھی اور ساتھ میں بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم بھی دیا کرتی تھی۔ لیکن قرآن مجید بیچتے وقت وہ ایسا کون سا گناہ کیا کرتی تھی جس کی وجہ سے اس پر اتنا دردناک عذاب نازل ہوا۔ تمام لوگ چیخنے چلانے لگے اور ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس سبق آموز واقعے کو ہمارے ساتھ آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں روبینہ میری سہیلی تھی اور دور دراز کے رشتہ دار بھی تھی اور ہمسائے تو تھی ہی، وہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی اور حافظ قرآن تھی۔ بچوں کو قرآن پاک حفظ کرواتی تھی، لیکن اس سے اس کا گھر نہیں چلتا تھا کیونکہ جو بچے اس کے پاس قرآن پاک پڑھنے کے لیے آتے تھے وہ اسے زیادہ پیسے نہیں دے پاتے تھے، اور اگر وہ زیادہ پیسوں کا مطالبہ کرتی تو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو پڑھا کر پیسے لینا جائز نہیں۔ پھر بھی جیسے تیسے اس کا گھر چل رہا تھا۔ اس کا شوہر مزدوری کرتا تھا، لیکن آج ہم نے اسے جس حالت میں دیکھا ہم لوگ حیران رہ گئے۔ آخر ایسی بھی کیا بات تھی کہ اس کے اوپر اتنا بڑا عذاب آیا تھا؟ اس کی حالت دیکھ کر ہم سب لوگ ڈر رہے تھے، کوئی بھی اس کے پاس جانے کو تیار نہیں تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے اگر ایسی حالت میں اس کی جان نکل گئی تو پھر کیا ہوگا، کیا کریں گے، ان کا تو کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، پھر غسل کون دے گا، لوگ کسی عورت کے بارے میں ایسی باتیں کب کرتے ہیں، یہ تو آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا۔ یہ معاملات کافی خراب تھے، مجھے سب نے کہا کہ تم ہی اس کے رشتہ دار ہو تو تمہیں ہی یہ فریضہ سر انجام دینا پڑے گا۔ اب میرا تو دل کہہ رہا تھا کہ نہیں، میں اس کی رشتہ دار نہیں ہوں، لیکن جب روبینہ اپنے عروج پر تھی تو تب میں یہ بات سینہ ٹھوک کر کہتی تھی کہ ہاں یہ میری ہی رشتہ دار ہے۔ اب ہر طرح سے میں پھنس چکی تھی کیونکہ سامنے کا منظر تھا ہی ایسا۔ روبینہ کے ہاتھ اور پاؤں آپس میں، روبینہ اور ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے، ہم لوگوں نے صرف میٹرک کیا تھا، ہم لوگوں کو آگے پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کی بھی شادی ہو گئی اور میری بھی شادی ہو گئی تھی، پھر پتہ چلا وہ بھی اسی محلے میں رہتی ہے جہاں پر میں رہتی ہوں۔ اتفاق سے ہم لوگوں کا گھر بھی ایک دوسرے کے گھر کے ساتھ ہی تھا، بیچ میں ایک پلاٹ تھا، لیکن ہماری ہمسائے تو وہی لگتی تھی۔ اس کا شوہر غریب آدمی تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے 2 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ وہ قرآن پاک بچوں کو تعلیم دیا کرتی تھی۔ وہ لوگ اس محلے میں ابھی ابھی شفٹ ہوئے تھے اور میری شادی تو اسی محلے میں ہوئی تھی۔ جب میری شادی ہوئی تھی تو میری ایک ساس تھی جو اب اس دنیا سے جا چکی تھی۔ میرا شوہر ایک بہت اچھا انسان تھا، وہ میری ہر بات مانتا تھا، میرا بہت خیال کرتا تھا۔ روبینہ کے شوہر کے بارے میں تو مجھے پتہ نہیں، لیکن رات کو ان کے گھر سے لڑائی جھگڑے کی آواز آتی ہے اور میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا بھائی کے ساتھ تمہارا کوئی معاملہ ہے؟ اس کی شادی کو 8 سال ہو گئے تھے، بڑا بیٹا اس کا 6 سال کا تھا۔ اب لڑکے کو کون سے دن تھے، لڑائیاں تو شروع میں ہوتی تھی۔ ایک دن میں اس کے گھر گئی تو وہ کہنے لگی کہ حالات بڑے خراب ہیں، تمہارے بھائی کو ایک بیماری ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کے شوہر کو میں نے کہا کہ اب بیماری ہے تو کہنے لگی کہ وہ بہت زیادہ چڑچڑا آدمی ہے، اس کے ایک دوست نے کہا ہے کہ اسے دماغی بیماری ہے جس میں کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، اور جہاں محنت مزدوری کرنے جاتا ہے وہاں بھی لوگوں سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے، اس لیے اسے زیادہ کام نہیں ملتا۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہ جہاں مجھے پتہ ہے، جتنی میں پڑھی لکھی ہوں اتنی ہی تم پڑھی لکھی ہو، تو بتا کہ ایسے لوگوں کو تو پاگل کہا جاتا ہے۔ مجھے لگا وہ غصہ کرے گی، پر اس نے کہا ہاں ایسے لوگوں کو پاگل ہی کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے محاصرے میں لوگ یہ نہیں سمجھتے، بلکہ ایسے پاگلوں کو شادی کروا دی جاتی ہے کہ بیوی آئے گی تو ان کو ٹھیک کر دے گی۔ شروع سے ہی اس کے حالات ایسے ہی تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ نہ بلائے، پہلے سے بہتر تھے، پر اب تو یہ بہت ہی غصہ کرنے لگا ہے۔ اس کو سیدھی بات بھی کہو تو اسے الٹی سنائی دیتی ہے۔ بچے بھی کہتے ہیں کہ امی ابا آپ سے ہر وقت لڑائی جھگڑا کیوں کرتے رہتے ہو؟ میں تو پریشان ہو گئی ہوں۔ گھر میں بچوں کو قرآن مجید پڑھاتی ہوں، کچھ لوگ پیسے دیتے ہیں، کچھ لوگ نہیں دیتے، کچھ لوگ تو منہ پر بول دیتے ہیں کہ پیسے کس بات کے، اور تجھے پتہ ہے یہاں پر 2-3 مدرسے ہیں جس میں عورتیں 100 بچوں کو مفت میں قرآن پاک پڑھاتی ہیں، تو پھر لوگ مجھے پیسے کیوں دیں گے؟ میں نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے وہاں پر مفت میں قرآن پاک پڑھاتے ہیں، لیکن اس لیے کیونکہ وہاں پہلے سے ہی امیر لوگ ہیں اور ان دونوں کے لیے یہاں اولاد نہیں، اپنے محروم کو دور کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے، اور ایک تو خود بھی پڑھاتی نہیں ہے، لیکن تو ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے نا۔ تو اس نے کہا کہ ہاں تبھی تو یہ کام شروع کیا تھا، لیکن کچھ نہیں ملتا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اپنے دونوں بچوں کو میرے پاس بھیجوں گی، ایک تو ابھی چھوٹی ہے، پہلے والوں کو بھیجا کروں گی اور میں تجھے پیسے بھی دیا کروں گی،
وہ کہنے لگی تو پیسے نہ بھی دیے دے تو میری دوست ہے اور تو میری رشتہ دار بھی ہے اور ہمسائے بھی ہیں، تمہارے ساتھ تو تین تین واسطے ہیں، لیکن میں کیا کروں، ایسے میرا گھر کیسے چلے گا۔ دن بدن ان کی آمدنی کم ہوتی جا رہی تھی، خرچے بڑھتے جا رہے تھے، مہنگائی بڑھتی جا رہی تھی اور آمدنی کم ہوتی جا رہی تھی، تو خود سوچ یہ کتنی بڑی صورتحال ہے۔ ایسے میں کیا ہوگا، بات تو اس کی ٹھیک تھی، لیکن میں اس کے لیے کیا کر سکتی تھی۔ ہر بندے کے اپنے ہی مسائل ہوتے ہیں، ہمارے حالات بھی کچھ اچھے نہیں تھے، اور ایک دن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ قرآن پاک اور اسلامک کتابیں بیچنے کے لیے اپنے گھر میں چھوٹا سا دکان کھول دیتی۔ مجھے میرے بیٹے نے بتایا کہ روبینہ آنٹی کے گھر میں دکانیں لگ گئی ہیں۔ میں نے کہا کہ کل تو ایسے ملی تھی، اس کے گھر میں کہاں دکان لگی تھی، تو میں ٹائم نکال کر اس کے گھر میں چلی گئی اور میں نے دیکھا تو وہ سچ میں چھوٹا سا دکان کی تھی جو قرآن پاک اور اسلامی کتابیں کی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ دکان کھولنے کے پیسے کہاں سے آ گئے، تو وہ کہنے لگی انہوں نے کچھ پیسے دیے۔ میں نے سوچا کہ بچوں کو قرآن پاک اور اسلامک تعلیم دیتی ہوں تو کیوں نہ میں کتابیں رکھ لیتی ہوں، میرے پاس سے ہی قرآن مجید اور سب کتابیں خرید لیں گے، کچھ میرے گھر کے حالات سدھر جائیں گے۔ پھر میں نے کہا اتنے پیسے تھے تو تم لوگوں سے کیوں کہنے لگی۔ ایک کمیٹی نکلی تھی، میں نے اسے کہا کہ چلو مبارک ہو، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، ابھی کل ہی تو پریشان ہو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ پیسے کہاں سے آئیں گے، اور دیکھ اللہ تعالیٰ نے پیسوں کا انتظام بنا دیا، اور مجھے بھی میرے بیٹے کے لیے ایک نورانی کتاب خریدنا ہے۔ میں آج ہی اس مارکیٹ جانے والی تھی، لیکن اب تمہارے پاس سے ہی کتاب خرید لیتی ہوں۔ میں نے اس کے پاس سے اپنے بیٹے کے لیے کتاب خرید کر اپنے گھر چلی آئی۔ چنانچہ شام کو میں نے جب اپنے شوہر کے سامنے کھانا رکھا تو اس سے یہ بات بتائی کہ روبینہ اور منیر اپنے ہی اسلامک کتابوں کی دکان کھول بیٹھے ہیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے تو لیکن اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ میں نے تو کہا کہہ رہے تھے کہ کمیٹی نکلی۔ میرے شوہر کہنے لگے تو ٹھیک تو ہے، اگر دیکھا کہ چور کا معاملہ تو نہیں، لیکن اندر کوئی بھی نہیں تھا، بچے اپنے کمرے میں بیٹھے تھے۔ اس نے مجھے کہا کہ میرے منیر کو جا کر دیکھتا ہوں، لگتا ہے کہیں اس کے پاس گیا، تو جا کر بچوں کو دیکھوں تو بچے اس طرح ڈر رہے بیٹھے تھے جیسے انہوں نے بھوت دیکھ لیا ہو۔ ڈر تو مجھے بھی لگ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا، کچھ مرضی بولیں گے۔ میں نے کہا کیا ہوا، تو کہنے لگے کہ کچھ ہو گیا ہے امی کو۔ میں نے کہا انہوں نے کہا آپ نے کمرے میں اس طرح اشارہ کیا کہ جیسے اس کمرے میں اس کی ماں نہیں بلکہ کوئی بھوت ہو۔ میں بھی پریشان ہو گئی کہ میں نے ان کے آنسو صاف کیے اور ان کو پانی پلایا۔ میں نے کہا آؤ میرے ساتھ تمہاری امی کو دیکھتے ہیں، تو وہ فوراً پیچھے ہٹ گئے اور نہیں ہم نہیں جائیں گے، نہیں ہم نہیں جائیں گے، آپ خود جائیں، ہم بالکل بھی نہیں جائیں گے۔ میں پریشان ہو گئی کہ ان کو کیا ہو گیا ہے۔ میں اس کمرے کی طرف بڑھی، یہ روبینہ کا بیڈ روم تھا جہاں پر اپنے شوہر کے ساتھ سوتی تھی۔ میں اس کے کمرے میں کبھی بھی نہیں گئی تھی، وہ مجھے ہمیشہ باہر بیٹھا دیکھتی تھی۔ میں جب کمرے کے اندر گئی تو مجھے دور سے ایسا لگا کہ روبینہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی ہے، لیکن ہاتھ اس نے ہوا میں اٹھا رکھے تھے جیسے دونوں ہاتھوں سے آسمان کے تارے گن رہی ہو، اور ٹانگیں بھی اوپر کر رکھی تھی، یعنی کہ دونوں ٹانگیں آسمان کی طرف تھے، اور اس نے کوئی بھی نہیں لیٹتا تھا، لیکن یہ دونوں ہاتھ کیوں ہوا میں کی ہوئے تھی، وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ خیر میں تھوڑا سا آگے بڑھی اور جب میں نے اسے بلایا روبینہ روبینہ تو وہ ہل ہی نہیں رہی تھی اور جواب بھی نہیں دے رہی تھی، بالکل ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی مجھے ایسا لگا کہ اگر میں چلائی نہیں تو میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ میری پوری طرح سے چلاتی چلاتی باہر بھاگنے لگی کہ میرے شوہر نے مجھے پکڑ لیا اور کہا کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا کہ وہ روحینہ روبینہ کو کچھ ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا مجھے پتہ نہیں، خود ہی جا کر دیکھ لو۔ جب اس نے دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ انہوں نے فوراً ریسکیو والوں کو کال کر دی۔ جب وہ آئے تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ ریسکیو والے اندر چلے گئے اور انہوں نے کسی کو بھی اندر جانے کے لیے منع کر دیا۔ عورتیں اندر آ گئیں، مردوں کو باہر میرے شوہر نے ہینڈل کر لیا۔ میں نے بھی عورتوں کو یہ کہانی بتائی، بھی حیران ہونے لگی۔ انہوں نے کہا کہ تم سچ کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا ہاں، میں تو یہ دیکھا ہے، روبینہ کے بچوں کو اور اپنے بچوں کو ہم لوگوں نے ایک محلے والی کے گھر پر چھوڑ دیا، کیونکہ اس کا بیٹا بیٹی 8 یا 10 سال کی تھی۔ اس کے پاس چاروں بچوں کو چھوڑا اور اس کو کہا کہ ان کو کچھ کھلا پلا دینا اور خیال کرنا اور ان کو وقت پر سلا دینا۔ ایسا ہی کیا۔ اب گھر میں عورتیں تھیں، روبینہ تھی اور باہر باقی لوگ کھڑے ہوئے تھے، لیکن اس سارے معاملے میں اس کا شوہر کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ریسکیو والے باہر آئے اور انہوں نے ہمیں آ کر ایسی بات بتائی کہ ہم حیران رہ گئے۔
اب کہیں جا کر میرے بھائی پر نظر آ گئی۔ ریسکیو والے لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہمارا یہاں پر کوئی کام نہیں، آپ معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اب ہسپتال لے کر جائیں گے، وہی آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ ہم لوگ منیر بھائی کی طرف دیکھ رہے تھے کہ ان کو افسوس کریں گے اور کہیں گے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ خود ہی بول پڑے۔ انہوں نے کہا ایسی عورتوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، آپ لوگ پریشان نہیں ہو، میں اپنے کچھ رشتہ داروں کو فون کرتا ہوں، وہ معاملات سنبھال لیں گے، آپ لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا سکتے ہیں، آپ لوگوں کی بڑی مہربانی۔ اگر کسی کی بیوی بدکار ہوتی ہے، وہ بے وفائی کرتی ہے، اس کے ساتھ جھوٹ بول رہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ کچھ برا ہو جاتا ہے تو تب بھی اس کا شوہر اس طرح سے نہیں کہتا، اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ اور منیر بھائی کی بیوی روبینہ نے کیا ہی کیا تھا، گھر کو سنبھالتی بھی تھی، گھر میں پیسے بھی خرچ کرتے تھے، ان کو تو ان کی زندگی کا خلیہ بھی بدل دیا تھا، اور نیک حافظ قرآن تھی، بچوں کو کم پیسوں میں قرآن کی تعلیم دیا کرتی تھی، پھر وہ ایسی باتیں کیوں کر رہے تھے؟ انہوں نے اپنے ہاتھ کچھ رشتہ داروں کو فون کر دیا اور پھر اندر جا کر اس کمرے میں گئے جہاں پر روبینہ پڑی تھی۔ تھوڑی دیر بعد باہر آئے اور کہنے لگے کہ دیکھو یہ ہوتا ہے انجام۔ ہم نے کہا کہ کس بات کا انجام؟ تو اس بات کا جواب ہی نہیں دیا۔ صبح کی روشنی پھیلتے پھیلتے روبینہ کے کچھ رشتہ دار آ گئے، منیر بھائی نے، منیر کی بہنیں، سارے رشتہ دار روبینہ کے سسرال والے تھے۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یہ تو یہ سب تماشا نہیں دیکھا جائے گا، نہ برداشت کیا جائے گا، ہم تو یہاں سے جا رہے ہیں۔ منیر کو افسوس کہتے ہوئے وہاں سے نکل گئے اور ہم لوگ حیران رہ گئے کہ ریسکیو والوں نے آ کے ہمیں بتایا تھا کہ روبینہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، وہ اس دنیا سے جا چکی ہے، اسی لیے زبر رشتہ داروں کو بھی بلایا گیا تھا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ مفتی صاحب کو بلا کر لایا جائے، وہ کوئی دم درود کرے، شاید کچھ اثر ہو، لیکن منیر نے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں، یہ معاملہ آپ لوگوں کی سوچ سے بھی اوپر ہے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد انہوں نے عجیب سی حرکت کی، انہوں نے اس دکان کو بند کر دیا اور بیوی مر گئی، وہ اس دنیا سے چلی گئی، چہرے پر کوئی افسوس نہیں، کوئی ندامت نہیں، اور میرے نے مجھے کہا کہ مجھے تو کچھ اور ہی معاملہ لگتا ہے، مجھے لگتا ہے یہ آدمی پاگل ہو گیا ہے اور اس نے ہی اپنی بیوی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے۔ لیکن ریسکیو والوں نے بتایا تھا کہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ ان کا تو معاملہ سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ اصل میں ہوا کیا ہے۔ یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، رشتہ دار جا چکے تھے، اب ساری عورتیں میری طرف دیکھ رہی تھی کہ تم بھی تو رشتہ دار ہو، تمہارا تو اس کے ساتھ دوستی بھی تھی، تو تم ہی اس کو غسل دو۔ میں نے کہا میں 1 منٹ کے لیے وہاں پر کھڑی ہوئی تو میری ابھی تک اپنی حالت یہ ہے، میرے ہاتھ پاؤں ابھی تک کام نہیں کر رہے اور تم لوگ، مجھے یہ سب کرنا ہی پڑا اور ایک عورت کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ جی ایسی عورت تھی جس نے کچھ دن پہلے اپنے سارے، اس لیے اس کسی بات کا ڈر نہیں تھا اور اس کو کسی قسم کا افسوس بھی نہیں، اس نے میرا اور ہم لوگوں نے کس طرح سل دیا، لیکن معاملہ کچھ اس طرح تھا کہ اس کے پاؤں سیدھے نہیں ہو رہے تھے اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، بری طرح سے ہنس رہی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے ہنس رہی تھی اور کسی نے اسے وہیں روک لیا۔ اس کی میت بالکل سخت ہو گئی، بڑی مشکل سے اسے دفنایا گیا، سارے کام بڑی مشکل سے کیے گئے۔ آخر روبینہ ایسا کون سا گناہ کیا تھا جو اس کو ایسا دردناک عذاب آیا؟ تبھی ایک عورت بولی، وہ تو نیک حافظ قرآن عورت تھی، اس نے میرے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی تھی اور اس کی دکانوں سے ادھار کتابیں بھی لیا کرتی تھی اور ادھار پیسے کے لیے بھی مجھے بار بار روبینہ پریشان نہیں کرتی تھی۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد گاؤں کے سب لوگوں نے سوچا کہ اب اس کا راز منیر بھائی ہی بتا سکتے ہیں، کہ سارے لوگ منیر بھائی کے پاس چلے جاتے ہیں۔ جب سب لوگوں نے منیر بھائی سے پوچھنا شروع کر دیا تو بہت رونے لگے۔ اس کے بعد منیر بھائی نے کچھ بتایا کہ میری بیوی نیک حافظ قرآن عورت ضرور تھی، تو شروع میں تو قرآن پاک کو ٹھیک سے رکھتی تھی، قرآن مجید کی عزت و احترام کرتی تھی۔ ایک ویڈیو کے ساتھ اس نے قرآن پاک کو عزت و احترام کرنا چھوڑ دیا، وہ مارکیٹ سے قرآن شریف خرید کر لاتی تو گھر میں کہیں پر کسی بھی جہاں بھی قرآن شریف کو رکھ دیا کرتی تھی۔ میں نے اسے بہت بار سمجھایا قرآن پاک کی بے حرمتی مت کرو، نہیں تو تمہارا اللہ تم پر عذاب کر سکتا ہے، تو وہ مجھ سے بولنے لگتی، یا تو میرا ہر دن کا کام ہے، یہ تو ہر دن یہی کام کرتی رہوں گی، اسے اچھے سے تو میں کب دکان کھولوں گی، کب بچوں کو پڑھاؤں گی، اور ایک دن تو اس نے حد ہی کی۔
لیکن اس کے ہاتھوں سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ میں نے کہا تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، نوافل پڑھو، نماز پڑھو، اللہ سے معافی مانگو۔ مبینہ نے جھٹ سے بولا کہ یہ کام تو میرے ساتھ روزانہ ہوتا رہتا ہے۔ تو پھر میں نے کہا قرآن پاک کے ساتھ ایسی لاپرواہی کیسے کر سکتی ہو؟ تو پھر کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو اتنا دردناک عذاب آیا۔ سارے لوگ یہ سن کر توبہ توبہ کرنے لگے۔ پیارے دوستوں، میں آپ سے بولنا چاہتی ہوں، اگر آپ لوگ بھی اس طرح کی غلطی کرتے ہو تو چھوڑ دو اور اللہ سے معافی مانگ لیں۔ بے شک اللہ رحیم ہے اور غفور ہے۔ قرآن شریف اور اسلامی کتابیں کو اپنے گھر میں اچھے جگہ پر رکھیں اور شہید قرآن پاک کو اچھے جگہ پر دفنا دیا کریں۔ اور پیارے دوستوں، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔